نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں سے آپ کے مختلف فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر ہم گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اور آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار، یعنی ایک کمانڈر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار مبارک تھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، آپ کی سیرت کا یہ کون سا پہلو تھا۔ دیکھیے، جب اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو حق کی دعوت دی جو صدیوں سے گمراہی کی دلدل میں دھسی ہوئی تھی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے خوف کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی فکر کو اپنے دل اور دماغ سے بالکل نکال دیا تھا، جو اپنے نفس کے غلام بن چکے تھے، جو شیطان کے پیروکار بن چکے تھے، یقینی طور پر جب انہیں بتایا گیا کہ حق اور باطل بالکل جدا جدا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا حساب کرنے کے لیے اور اس کی جزا یا سزا یعنی بدلہ یا نتیجہ دینے کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، جسے یوم آخرت کہا گیا یا قیامت کہا گیا، اور یہ کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ جن بتوں کو یا جن چیزوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو، جن کے آگے سجدے کرتے ہو، جن کے آگے جھکتے ہو، جن سے دعا کرتے ہو یا جن سے تم مدد کے لیے گزارش کرتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو، وہ سب باطل ہیں۔ اگر کوئی تمہارا خالق ہے، اگر کوئی عبادت کے لائق ہے، اگر کوئی دعاؤں کا سننے والا ہے، اور اگر کوئی عطا کرنے والا ہے، تو وہ صرف اور صرف میرا رب ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دو مسائل یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک قوم کے جو کئی سالوں سے نظریات اور عقائد تھے، انہیں چھوڑنے میں انہیں دشواری ہو رہی ہے۔ یہی تو کہتے تھے کافر کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن ہم کیا کریں، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی ایک ایشو یہ ہے کہ اندھی تقلید کا شکار ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے، ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ مسئلہ ہے کہ نفس پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں، دنیا دار ہو گئے ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہو گئے۔ اب جس شخص نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور جس کا یہ اعتقاد ہی نہیں ہے کہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی اور دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور ان اعمال کے حساب سے اسی کے مطابق ہمارے لیے جنت یا دوزخ کا تعین کیا جائے گا۔ جو دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، شیطان انہیں دنیا کو اور زیادہ آراستہ، خوبصورت بنا کر دکھا دیتا ہے۔ جب اللہ کے حبیب نے حق کی دعوت دی تو جو اہل علم تھے، جو صاحب عقل تھے، انہوں نے تو غور و فکر کیا، اللہ کے نبی کی دعوت کو تسلیم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے معجزات کو سمجھ لیا، آپ پر ایمان لے آئے۔ لیکن اکثریت ایسی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف بن گئی۔ ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے مفادات پر ضرب پڑتی نظر آ رہی ہے، جن کی دنیاوی حکومت چھنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جن کی گدی ان سے چھن رہی ہے، جن کے مالی جو فوائد وابستہ تھے دنیا سے، دنیا کے معاملات سے، وہ ان کو ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ اتنی مخالفت پر آمادہ ہو گئے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب یا آپ پر ایمان لانے والوں کی جان کے دشمن بن گئے۔ اس نتیجے میں ان کی ہر لمحہ ہر گھڑی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح تبلیغ دین سے روک دیں، اسلام کی اشاعت نہ ہو، اسلام نہ پھیلے، اور جو بھی بت پرست ہیں یا یہود ہیں یا نصارہ ہیں اپنے اپنے مذہب کا ہی پرچار کرتے رہیں۔ دوسرا یہ کہ انہیں لگتا تھا کہ ہم سے شاید یہ عہدے چھن جائیں گے، ہم سے یہ ہمارے ہاتھوں سے اختیار چلا جائے گا، ہمارا ملک چلا جائے گا، تو اس لیے دونوں اسباب کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ہر طرح سے اذیتیں دینے سے کسی طور بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مثلا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، دعوت کا کام ہو رہا تھا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، وہ کمزور تھے، اللہ کا حکم بھی یہی تھا کہ ابھی عفو و درگزر کیجئے، ابھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، مخالفین کی مخالفت کی پرواہ مت کریے۔ ہجرت کی اللہ کے حبیب نے، اصحاب نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ہجرت مدینہ کی طرف، یعنی کہ مکہ سے ہجرت فرمانے کے بعد جب ہجرت مدینہ ہو گئی ہے، مدینے میں تشریف لے گئے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب بھی اگر یہ آپ کو ایذا دینے سے، تنگ کرنے سے، آپ کے دین میں دینی اقدار پر عمل کرنے میں رکاوٹیں ڈالنے سے باز نہیں آتے تو اب اپنا دفاع کریں اور ان سے لڑیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی غزوات میں شرکت فرمائی وہ سب دفاعی غزوات ہیں، یعنی لا اکراہ فی الدین جب آپ کہتے ہیں کہ کسی کو تلوار کے زور پر دین کی دعوت نہیں دی گئی، بس اپنا دفاع کیا گیا۔ اگر کوئی قوم لڑتی ہے تو obviously دنیا بھر میں سیلف ڈیفنس کا کانسیپٹ موجود ہے، کوئی بھی آپ کو اپنا دفاع کرنے پر غلط نہیں کہہ سکتا، اور اگر کوئی منصوبے بنا رہا ہے، چالیں چل رہا ہے، تدبیریں کر رہا ہے تو بھی انہیں روکنا، اس کا سد باب کرنا لازم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جہاد کی ترغیب دی۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ سیلف ڈیفنس کے لیے جہاد ہے، اپنے دین پر وہ چلتے رہتے، مسلمانوں کو تنگ نہ کرتے، ایذا نہ دیتے، تو اللہ ان کا حساب کرنے والا تھا۔ لکم دینکم ولی الدین کے کانسیپٹ میں یہ بات قرآن سے واضح ہو گئی کہ ٹھیک ہے، تم اگر ہدایت پر آنا نہیں چاہتے تو اللہ کے سپرد ہے تمہارا معاملہ، تم اپنے دین پر چلو اور ہم اپنے دین کی پیروی کریں گے۔ لیکن کفار کو کہاں چین تھا؟ تکلیفیں پہنچانے کی جب منصوبہ سازی کی تو نتیجے میں جنگ ہوئی۔ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے پہلے تو موٹیویٹ کرنا، تربیت کرنا اور ترغیب دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوتی اور دعوتی ذمہ داری رہی۔ نہ صرف آپ نے تبلیغ فرمائی، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معرکوں کے یا جہاد کے فضائل بیان فرمائے یا شہادت کی فضیلت بیان فرمائی، بلکہ غزوات میں اول صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوتے تھے۔ ایسے بھی مواقع آئے کہ دشمن کا غلبہ ہو گیا، بظاہر لگنے لگا کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور اب مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ایسے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمت اور شجاعت اور جرأت تھی، عظیم مثال ہے مسلمانوں کے لیے۔ غزوہ حنین میں یہ موقع آ گیا کہ ایک دم سے دشمن کچھ دیر کے لیے غالب آ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ دشمن ہم پر غلبہ پا رہا تھا، متواتر حملے کر رہا تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہیں اور باقاعدہ اگلی صفوں میں یعنی دشمن سے بالکل قریب جا کر انہیں للکارتے ہیں، پکارتے ہیں، اور پھر جب دشمن غالب آنے لگا تو اور مسلمانوں کی کچھ اس وقت ہمت کم ہونے لگی تو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دشمنوں کی صفوں میں تشریف لے گئے اور
ایک مٹھی میں مٹی لی اور کفار کی طرف پھینکی اللہ کا نام لے کر۔ اللہ کی شان دیکھیے، مصطفیٰ حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے کہ وہ مٹی ہر کافر کی آنکھ میں گئی، وہ پسپا ہونے لگے۔ تو یہ موقع اسی طرح احد کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہیں۔ تاریخ میں لکھا گیا، جو قرآن پاک سے بھی ہمیں حوالے ملتے ہیں، کہ ایک ایسا نازک لمحہ آ گیا کہ منافقین نے یا شیطان نے یہ بات پھیلا دی میدان جنگ میں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ مسلمان جو اللہ کے نبی پر اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے، غم سے نڈھال ہو کر تقریباً بیٹھ گئے کہ جب اللہ کے حبیب نہیں رہے تو ہمیں جی کر کیا کرنا ہے، ہمیں کس کے لیے جینا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پکار کر فرمایا کہ میں یہاں ہوں۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جنگ کے میدان میں جبکہ دشمن کا جو سب سے بڑا ہدف ہے، جو مین ٹارگٹ ہے، وہ سپہ سالار ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سب سے بڑا ہدف ہے نا، اس موقع پر پکارنا کھڑے ہو کر کے میں ہوں اور میں یہاں ہوں، کتنی جرأت کی، کتنی ہمت کی بات تھی۔ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو بڑے سپہ سالار ہوتے ہیں، کمانڈر ہوتے ہیں، وہ لیڈ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، اسٹریٹجی بنا دیتے ہیں، تربیت کر دیتے ہیں، صف آرا کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کس نے کیا کرنا ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، خود نظر نہیں آتے، بالکل پیچھے سیف رہ کر اپنے آپ کو بچا کر بالکل میدان جنگ سے یا جو بھی ایک جگہ ہے لڑائی کی، اس سے دور رہتے ہیں۔ کمال دیکھیے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام غزوات میں سب سے آگے موجود ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ میں چند کوئکلی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گی، حوالے امید ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ غور و فکر کی توفیق دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور شجاعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا، نہ مضبوط دیکھا، نہ فیاض دیکھا، نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا۔ اور جنگ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تھے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں ہم پناہ لیتے تھے۔ سبحان اللہ، اب یہ دیکھیں کہ لوگ اپنے لیڈر کو سیو کرتے ہیں اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ بڑا شجاع وہ سمجھا جاتا تھا میدان جنگ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوا کرتا تھا۔ سبب کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا قریب ہوگا، یقیناً دشمن کے بھی اتنا قریب ہوگا، کیونکہ دشمن کو سب سے زیادہ فکر یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان پر وہ حملہ کر سکے۔ تو اسی لیے یہاں پر بتایا گیا کہ جب اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی، جہاد کی، قتال کی رغبت دیتے ہیں تو ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جاؤں۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو جو نبی اتنے عظیم استقلال والے، ہمت و شجاعت والے ہیں، یقینی طور پر وہ ہر سپہ سالار، غرض کے ہر مسلمان کے لیے ایک بہترین بہادری اور استقلال کی عملی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی، آپ کے اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔